بھی 90 دن کے اس حد کو پار کیا اس میں، اور 14 دن کا اضافہ کیا، ورنہ 90 دن بنتے تھے 16 اپریل، لیکن اس نے بھی 16 اپریل کی تاریخ دینے کے بجائے 30 اپریل دیا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے 14 دنوں کے بجائے کئی مہینے اس میں اضافہ کیا۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ حل کیا ہے؟ لڑنا، دست پا گریبان رہنا، اور جس طرح سپریم کورٹ میں ریمارکس دے گئے کہ سیاسی ٹمپریچر بہت ہائی ہے، اس ٹمپریچر کو اور ہائی کرنا، اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ڈائیلاگ ہے، اگر پھر پوچھے کہ اس کے بعد کیا حل ہے تو پھر ڈائیلاگ، اور اس کے بعد پھر کیا حل ہے تو پھر بھی ڈائیلاگ۔ آخر نیلسن منڈیلا اور ڈی کلارک نے بھی بہت ساری لڑائیاں لڑی، سال ہا سال آپس میں لڑتے رہے، لیکن بالآخر ڈائیلاگ اور مذاکرات ہی کے نتیجے میں اس ملک کا مسئلہ حل ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا چھوڑ دیا ہے، غمی شادی چھوڑ دیا ہے، ایک زہریلی پولرائزیشن ہے، اور اس کا 100% نقصان غریب عوام کا اور مظلوم پاکستان کا ہے۔ ملک سے باہر جتنی بھی ورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اپنے ملک کے بارے میں بہت زیادہ فکرمند ہے کہ ہمارے اس ملک کا کیا بنے گا۔ لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا نے چاند اور چاند سے مریخ کی طرف جانا شروع کیا ہے۔ ہمارے قریب بنگلہ دیش میں ایک بگ سٹی، بہت بڑا شہر، ٹیکسٹائل سٹی انہوں نے افتتاح کیا، ساری دنیا کو حیران کیا۔ خود انڈیا میں نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو گئی، اس کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ رابطہ کریں گے، اس لیے کہ سٹیک ہولڈر کے آپس کے بیٹھنے ہی سے مسائل حل ہوں گے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے والے تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر ایک متفقہ تاریخ پر اتفاق کر لے، اور الیکشن سے پہلے الیکشن کے لیے ضابطے پر اتفاق کر لے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا۔ سیاست کے مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہو سکتے، سیاستدان ہی اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی ان تمام سیاسی جماعتوں کو اپر بھی کر رہی ہے، رابطہ بھی کر رہی ہے، اور منصورہ اس میزبانی کے لیے تیار بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہی نقطہ ہے الیکشن کب ہو، تو اس پر سب کا اتفاق کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو انارکی سے بچانا ہے، ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے، ملک کو مزید تباہی اور معاشی بربادی سے بچانا ہے، تو واحد راستہ یہی ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے۔ عوام ہی ملک کے اصل وارث ہے، عوام ہی درست فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان پارٹیوں نے لوگوں کو مایوس کیا، ان کو بار بار مینڈیٹ بھی ملا، مسائل حل نہیں کیے۔ اب پھر مسائل کا حل نہ مارشل لا ہے، نہ صدارتی نظام ہے، نہ کورٹ کے اندر یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ مسائل کا حل صرف عوام کے پاس ہے۔ سیاستدانوں کا یہی فرض ہے کہ ایک تاریخ پر متفق ہو کر عوام کو موقع دے کہ وہ اپنے لیے نئی حکومت کا اور نئی قیادت کا چناؤ کر سکے۔ اس کے لیے خود پی ڈی ایم کو بھی قربانی دینا چاہیے، اس کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی قربانی دینا چاہیے، اور آپ خود طے کر لیں کہ ذاتی مفادات اہم ہے یا ملک بچانا اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک رہے گا تو سیاست رہے گی، ملک رہے گا تو جمہوریت ہوگی، ملک رہے گا تو ہم سب اپنا اپنا کام کر سکیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپس کے ان جھگڑوں کی وجہ سے یہ ملک شام اور لیبیا بنایا گیا
تو تاریخ میں ہم ہی ذمہ دار ہوں گے۔ وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور دوسرے کی دم۔ یہی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں اس کے نتیجے میں خیر برآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی ایوب خان کی صورت میں، کبھی ضیاء الحق کی صورت میں، اور کبھی پرویز مشرف کی صورت میں کوئی جرنیل ہی آتا ہے۔ تو اگر یہ سیاستدان نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا فریق آ کر آپ کو عزیز ہم وطنوں کے لقب سے پکارے کہ حالات بہت خراب ہے اور اب ہمارا آنا ناگزیر ہے، تو راستہ یہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم جماعت اسلامی مہیا کر رہی ہے، کر سکتی ہے، اس کے لیے ہم سب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات بد سے بدتر ہونے کی بجائے ہمیں ایک کنسنسس کی طرف لے جانے کا ایک مشترکہ کوشش کرنا چاہیے۔ محترم صحافی حضرات، اس پریس کانفرنس میں بلوچستان کی بات کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر گوادر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے، اور گوادر بلوچستان سے سب سے اہم شہر ہے اور حساس شہر ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اب گوادر ہی پر ہے، اور خوشحال پاکستان کا ایک ضمانت ہے خوشحال گوادر۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ اتنے اہم شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ محروم ہیں۔ نہ وہاں پانی لوگوں کو مل رہا ہے، نہ روزگار ہے، اور جو روزگار تھا بھی تو وہاں ٹرالر مافیا نے آ کر وہاں کے مچیروں کو بے دخل کیا۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے وہاں کے لوگوں کی قیادت کی، 2 بار انہوں نے طویل عرصے کے دھرنے دیے، پھر حکومت نے مجبور ہو کر ایک معاہدہ بھی کیا، لیکن حکومت نے اس معاہدے پر عمل کرنے کی بجائے خود ہی مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھیوں پر 900 سے زیادہ مقدمات دائر کیے، اور اب مولانا ہدایت الرحمان صاحب جیل میں ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک عدالت نے باقی لوگوں کے کیسز تو ختم کیے، لیکن جیسا ہی ہدایت الرحمان صاحب کا مرحلہ پیش آیا، جتنے گواہان تھے وہ بھی پیش ہو گئے، ان کے بیانات میں زبردست تضادات تھی، جو میڈیکل رپورٹ اور گواہوں کے بیانات تھے اس میں بھی تضادات، اور عام آدمی بھی سمجھنے لگا کہ یہ بالکل ایک فضول کیس ہے اور ایک جعلی کیس ہے، ہدایت الرحمان صاحب پر ڈالا گیا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ اب یہ قانون نے گرفتار نہیں کیا ہے، بلوچستان کی حکومت نے اور وہاں کے اداروں نے مولانا ہدایت الرحمان کو جیل میں ڈالا ہے۔ ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ گوادر کے لوگ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر مولانا ہدایت الرحمان کو رہا نہیں کیا گیا تو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی 1 مئی سے خود میں گوادر جاؤں گا، ادھر سب سے بڑا اور عظیم احتجاجی جلسہ پروگرام ہوگا، اور اس کے ساتھ یکجہتی کے طور پر 1 مئی میں مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ، گوادر کے عوام کے ساتھ، وہاں کے مزدوروں اور مچیروں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی احتجاج ہوگا، اور مظاہرے ہوں گے، ریلیاں ہوں گے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ جب مقامی عدالت وہاں کے انتظامیہ اور اداروں کے پریشر میں آ کر ان کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہے اور ایک جعلی کیس میں ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہے، تو ہم نے سپریم کورٹ بھی جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کو بھی جا رہے ہیں، اپنا کیس وہاں بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالی 1 مئی کو گوادر کے مقام پر ایک عظیم شان احتجاجی جلسے سے اپنے احتجاجی تحریک کا آغاز بھی کریں گے۔ اس لیے میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو رہا کریں اور گوادر کے عوام کو سنیں، ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ پر عمل درآمد ہو، اور لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلتی ہے۔ میں ان تمام اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے سنبھالا دیا ہے، بلوچستان بلوچ عوام کا ہے، بلوچستان کو امن کی ضرورت ہے، بلوچستان کو خوشحالی کی ضرورت ہے، بلوچستان کو انصاف کی ضرورت ہے،
اور بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں، معدنیات دی ہے، وہ ان کے خود مالک ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ زور زبردستی کی بنیاد پر آپ کسی کو نہیں جھکا سکتے۔ بلوچ عوام غیرت مند عوام ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو انصاف دو، ان لوگوں کو ان کا حق دو، اور اگر آپ حق نہیں دے سکتے تو پھر یہ علاقہ مزید انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ بلوچستان کے لوگ سی پیک کے خلاف نہیں ہیں، مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے ساتھی سی پیک کے خلاف نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک پروگرام کامیاب ہو، لیکن اس کامیابی میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے گوادر کے لوگوں کو بھی حصہ ملے، بلوچستان کے لوگوں کو بھی حق ملے، اس خوشی میں، اس بہار میں ان کو بھی کچھ خوشبو ملے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ 1 تاریخ سے ہم گوادر ہی سے اپنے احتجاج کا آغاز کریں گے، اور ہم اپنے کیس کو سپریم کورٹ بھی لے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باری بار عرفان بھائی، پھر معین بھائی۔ پی ٹی آئی کے جو قائدین آئے تھے وہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی کے موقف کو سمجھنا چاہتے تھے، اور ہم نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور اس پر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کر لیں، اور اس کے لیے پی ڈی ایم کو بھی قربانی دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی قربانی دینا چاہیے، اور تمام سٹیک ہولڈر کو مل کر ایک تاریخ پر اتفاق کرنا چاہیے۔ معین صاحب، میں نے وضاحت تو کر لی کہ ہم سب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور رابطوں ہی کے نتیجے میں راستہ نکلے گا۔ جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں انہی سے رابطہ ہم کریں گے، اور کل ہی ہم نے یہ طے کیا ہے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے پروگرام دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہی راستہ ملتا ہے ویسے ہی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے یہ جو 97 سے بھی بدتر صورتحال بنے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ایک سیاسی بحران ضرور تھا، لیکن معاشی بحران ایسا نہیں تھا، سیاسی اور آئینی بحران بھی نہیں تھا۔ اب ہر بحران نے سر اٹھایا ہے، اور یہی ان لوگوں کے تحفے ہیں جو عوام کو دے رہے ہیں۔ اگلا لائحہ عمل بھی یہی ہوگا، ہم ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، رابطے کریں گے، سیاسی رواداری، اور ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے کہ ہم نے کوشش کی عوام کے خاطر، پاکستان کے خاطر، اس ملک کے خاطر، لیکن یہ لوگ اپنی مفادات کے اسیر ہے اور اپنے دائرے سے باہر سوچنے اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم عوام کے پاس آئے ہیں، اس لیے عوام ہی اصل وارث ہے، اور ہم جائیں گے بھی عوام کی طرف۔
دیکھیے یہ جو دو صوبے میں حکومتیں ختم ہوئی ہیں یہ تو کسی اور نے ختم نہیں کیا ہے، خود پی ٹی آئی نے اپنی حکومت ختم کی اور اپنی اسمبلیوں کو ختم کیا۔ اب دوبارہ کہتے ہیں کہ انہیں اسمبلیوں میں دوبارہ آنا ہے جہاں پہلے موجود تھے، اور وہی حکومتیں ہمیں دوبارہ دیا جائے تو پہلے ان کے ساتھ تھے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اب 2 اسمبلیوں میں الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب 4 صوبوں میں الیکشن ہونا چاہیے اور مرکز میں بھی الیکشن ہو تاکہ ایک یونیفارم طریقے سے قوم آگے بڑھے۔ اچھا یہ بات جو آپ سرائے ٹائلر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ ٹرائل کریں گے حکومت کو کہ وہ قومی اسمبلی بھی توڑ دیں تاکہ کہیں الیکشن ہو جائے گا؟ ہماری طرف سے تو کوشش ہے، مثبت بات کرتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ باری باری طارق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ہاتھ میں بھی ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، اور اداروں نے تو یہی کیا نا، پہلے پی ٹی آئی کو لایا، پھر پی ڈی ایم کو لایا اور اس حد تک ملک کو خراب کیا، اور یہ سچویشن تو انہی کی ان ڈیسیجن کی وجہ سے ہے کہ اب ہم پی ٹی آئی کو لا رہے ہیں، اب ہم پیپل پارٹی کو لا رہے ہیں، اب ہم پی ڈی ایم کو لا رہے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن کی مداخلت نہ ہو تاکہ ملک آگے بڑھے۔ دیکھیے یہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، ان کا موقف تو یہی کہ ہمارا ساتھ دے، اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے، اگر آپ غیر جانبدار رہتے ہیں تو آپ جانور ہیں۔ پی ڈی ایم والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ محب وطن نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی کا موقف بالکل مختلف ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا ساتھ نہ دیں، آپ غیر جانبدار رہے، اس لیے کہ آپ کسی ایک پارٹی کا بن جائیں گے تو خود آپ خراب ہو جائیں گے، آپ متنازعہ بن جائیں گے، آپ پر لوگ تبصرے کریں گے، آپ کے خلاف لوگ تقاریر کریں گے، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر بات بھی نہ ہو، تبصرہ بھی نہ ہو۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر تبصرہ ہو تو پھر غیر جانبدار رہے۔ جرنیلوں نے جو حلف اٹھایا ہے آئین کا، اس حلف میں یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ساتھ دوں گا، میں پی ڈی ایم کا ساتھ دوں گا، میں پیپل پارٹی کا ساتھ دوں گا، وہ حلف یہی ہے کہ میں پاکستان کا ساتھ دوں گا، اور پاکستان کی قوم نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے میں اس کو ادا کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرف جائیں، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ جو ان کا ماٹو ہے، اس کا قوم پر اس کا بڑا احسان ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ کبھی پی ڈی ایم کو سنبھالے، کبھی پی ٹی آئی کو سنبھالے، اس سنبھالنے میں وہ خود خراب ہو گئے۔ رحیل صاحب پھر طلحہ اب دیکھیے سپریم کورٹ کے ججز جب خود ایک پیج پہ نہیں رہے تو اس سے تو خود سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے اس کی وقت بھی ختم ہو گئی۔ اگر یہ سارے یعنی پہلے مرحلے میں یہ فل کورٹ بلاتے اور ایک فیصلہ قوم کے سامنے رکھتے تو آپ دیکھتے کہ پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن جب وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، 9 تو ججز تھے اور رہتے رہ کے اب صرف 3 رہ گئے، اس کی وجہ سے خود وہاں بھی ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حل اب عوام کے پاس ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک الیکشن ڈیٹ پر اتفاق کر لیں تاکہ عوام اپنے لیے نئی حکومت کا، نئی قیادت کا چناؤ کر لے۔ طلحہ سعید اور پھر رانا کامران آخری سوال چلیں آپ ٹھیک۔
ہر حلقے کے لیے ہم نے امیدوار کا چناؤ بھی کیا ہے، ایک انقلابی منشور بھی پیش کیا ہے، رابطہ عوام بھی کر رہے ہیں، اور ابھی ہم دستک مہم بھی شروع کر رہے ہیں اور عوام کو شعور دے رہے ہیں کہ پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ غربت، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ عالمی سطح پر تنہائی اور پاکستان کے رسوائی، یہ ہاتھوں میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہتھکڑیاں، یہ ان تین پارٹیوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈالی ہے۔ اب متبادل جماعت اسلامی ہے۔ اگر آپ ایک خوشحال پاکستان، کرپشن فری پاکستان، کلین اور گرین پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور افراد اور خاندانوں کی بجائے آپ عدل اور قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم کرپشن فری بھی ہے، ہم منظم بھی ہے، ہم حقیقی جمہوری جماعت بھی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس دن ادارے غیر جانبدار ہو گئے وہی دن ہوگا جماعت اسلامی کے آگے آنے کا، اور جہاں جہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے وہاں لوگ جماعت اسلامی کی طرف آ رہے ہیں۔ رانا کامران صاحب، پھر عدنان شیخ صاحب۔ جی، ہمارے ذہن میں تاریخ بھی ہے، لیکن پہلے ہم رابطے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ول معلوم ہو کہ کیا وہ آپس میں بیٹھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی اداروں کے کہنے کی بجائے یا کسی جج کے کہنے کے بجائے اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پر آپس میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ باوقار راستہ ہے۔ ضرور جائیں گے، ہمارے وفود جائیں گے، سب سے ملیں گے انشاءاللہ۔ آخری عرفان صاحب۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مزید واقعات اور خبروں کے لیے آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔